اسٹارٹ بتا دینا مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ترتیل القرآن پروگرام میں ہم ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کے بارے میں تلاوت کریں گے اور اس میں ہونے والی جو ضروری چیزیں ہیں، کہاں پر ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے تلفظ کا اور کہاں پر زیادہ غلطیوں کا احتمال ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ سے ترتیل کے ساتھ اس کو سورۃ الفاتحہ کو سیکھا، اس میں کہاں کہاں ہم مزید سورۃ الفاتحہ کو بہتر کر سکتے ہیں اور کہاں نادانستہ طور پر ہم بہت ہی سمپل صورت کو بہت زیادہ غلطیوں سے تلاوت کرتے رہتے ہیں، تو اس کو بھی سیکھنا اور سننا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے اب ہم ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر اس رکوع کو ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس رکوع میں پھر جو ضروری باتیں ہوں گی وہ اس کے بعد ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى
أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ تو یہ ترتیل کے ساتھ ہم نے سورۃ البقرہ کا جو پہلا رکوع ہے اس کو ہم نے ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت کی ہے۔ تو ناظرین کرام، اب ہم آتے ہیں اس صورت میں جو ضروری باتیں ہیں ان کی طرف۔ سب سے پہلے پھر ہم جتنا زیادہ ہم ان قواعد کو بار بار ہم سنیں گے تو بار بار جو پہلے پروگرامز میں جو قواعد سکھائے گئے ہیں ان کی جگالی بھی ہوتی جائے گی، اور یہ قواعد پھر بار بار پڑھنے سے اور بار بار سننے سے یاد ہو جائیں گے۔ اس لیے جو بھی قواعد آتے جائیں گے ان کو اختصار کے ساتھ، اور جہاں پر کوئی زیادہ ضروری قاعدہ ہو اس کو اور زیادہ مزید اچھی طرح سے سمجھا کے ہم اسی طرح سے قرآن کریم کا جو تجوید القرآن ہے، جو قاعدے ہیں، اس کو ہم سیکھتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ کی پھر بات کریں گے۔ تو آپ دیکھیں، کل میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ بسم اللہ میں ہمیں اللہ کے لام مشدد، یعنی جو بیچ کا جو اللہ ہے، اللہ کا جو لام مشدد ہے یعنی لام ہے، اس کے قاعدے کا خیال رکھنا ہے۔ اس کا قاعدہ آپ نے پہلے بھی سن لیا، دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ اللہ کا جو لام مشدد ہے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس لام سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس لام سے پہلے والے جو حرف ہے، اس وقت یہاں پر الف بھی آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس لیے ہم میم کو دیکھیں گے۔ تو میم میں آپ کسرہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کسرہ کی وجہ سے ہی اللہ کا لام جو ہے یہ باریک پڑھا جائے گا۔ اگر یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے فتحہ یا ضمہ، زبر اور پیش جس کو کہتے ہیں، وہ اگر ہوتے تو اس صورت میں اللہ کا جو لام مشدد ہے یہ ہم موٹا کر کے اس کو ہم ادا کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن، را کو ہم پر کریں گے کیونکہ مفتوح ہے، زبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن، حا حروف حلقی ہے، الرحمن یہ کھڑی زبر ہے، یہ حروف مدہ ہے، الف مدہ کا قائم مقام ہے، تو اس کو ہم نے ایک الف کے برابر اس کی آواز کو ہم نے کھینچنا ہے۔ الرحمن الرحیم، پھر را کے اوپر فتح ہے، اس کو بھی ہم نے پر کرنا ہے، موٹا کرنا ہے، تو الرحیم، اتنا ہم اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر کل بھی آپ کو سمجھا دیا تھا کہ اگر واو مدہ، الف مدہ، واو مدہ یا یا مدہ پہ ہم وقف کریں گے تو اس وقف کی صورت میں ہم اس کو اور مزید مد کی طرح لمبی آواز کے ساتھ تلاوت میں پڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر ترتیل میں۔ اب آتے ہیں اس ورڈ کی طرف۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اس الف کو اسی لیے ہم پڑھیں گے الف۔ لام کے اوپر یہ جو مد ہے اس کو ہم بڑی مد بھی کہتے ہیں، تو اس کی جو ڈیوریشن ہے، اس کی جو میعاد ہے، اس کو ہم کتنا ہم کھینچ سکتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ 4 یا 5 الف ہی کھینچنا ہے، بلکہ اگر آپ کا سانس اجازت دیتا ہے تو جو چھوٹی مد ہے اس سے زیادہ اس کی آواز بہرحال ہونی چاہیے۔ تو ہم اس کو ایسا کر سکتے ہیں کہ جو بڑی مد ہے اس کو ہم زیادہ کھینچیں گے، اور جو چھوٹی مد ہے اس کو اس مد سے آدھا کر کے ہم آواز کو لمبا کریں گے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کتنا لمبا ہم کریں گے۔ الف لام میم۔ تو خیال رکھنا ہے کہ یہ جو مد ہیں، بڑی مد ہیں، پہلی مد
کو بھی ہم نے اتنا ہی کھینچنا ہے اور اس مد کو بھی اتنا ہی کوشش کرنی ہے کہ برابر برابر کھینچنا ہے. یہ پہلی مد چھوٹی نہ ہو اور دوسری مد ہم لمبی کر کے اس کو نہ کھینچیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس میں پھر ایک اور بات آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ میم مشدد اور نون مشدد آپ نے اس سے پہلے قاعدے سیکھ لیے ہوں گے. تو نون مشدد، میم مشدد، ان کو ہم حروف غنہ بھی کہتے ہیں. اگر آپ اتنا نہ یاد رکھیں تو صرف یہ یاد رکھیں کہ میم مشدد اور نون مشدد، یعنی نون کے اوپر جب تشدید ہو اور میم کے اوپر جب تشدید آئے تو اس وقت ہم اپنی آواز کو ان پر روک سکتے ہیں. تو روکنا کیوں ضروری ہے؟ بہت ہی ضروری چیز ہے. اگر ہم آواز کو نون مشدد اور میم مشدد پہ اپنی تلاوت میں نہیں روکیں گے تو جو تشدید ہے یہ ادا نہیں ہوگی، اور جو پھر قاعدہ ہے وہ بھی اس کے خلاف بات ہو جائے گی. تو رکنا اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ حروف غنہ جو ہیں وہ ادا ہوں گے. تو غنہ جو ہے اس کی آواز غنہ کر کے ناک میں اس کی آواز چھپ جاتی ہے، تو اس لیے جب ہم اس کو روک کے پڑھیں گے ناک کے اندر تو تب یہ رک کے ہی یہ حرف ادا ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے میم مشدد پہ اپنی آواز کو 1-2 سیکنڈ تک روک کے رکھا ہے، تو یہی غنہ کی ادائیگی ہوتی ہے. الف لام میم، تو یہ ادا ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں آپ یہاں رک بھی سکتے ہیں اور اس کو آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں جیم ہے، وقف جائز ہے، تو دونوں صورتیں یہاں پر آپ اگر رکتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر آپ ملا کر پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. ذالک میں آپ نے کیا خیال رکھنا ہے کہ ذال نرم ادا ہوتا ہے. اگر ہم ذالک پڑھیں گے تو زے کی آواز آئے گی، جو کہ معنی کے لحاظ سے بھی غلط ہو جائیں گے، اور قرآن میں ویسے بھی تلفظ کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ حروف کو اگر اپنے مخارج کے ساتھ ادا نہیں ہم کریں گے تو معنی جو ہیں قرآن کے بہت ہی زیادہ کچھ کے کچھ بن جاتے ہیں. ذالک، ذا اس کا جو مد کا قاعدہ ہے کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر آواز اس کی ہم نے کھینچنی ہے. ذالکل، تو یہاں پر ذالکل کتاب، ذالکل کتاب، کتاب لا، بے جو با ہے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضمہ ہے، تو کئی لوگ یہاں پر ضمہ کو کیا کرتے ہیں، اس کی آواز کو لمبی کر ذالکل کتابو پڑھتے ہیں کئی، تو وہ بہت ہی مطلب وہ غلط وہ ہوتا ہے، تجوید القرآن کے خلاف وہ رول ہوتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا میں بھی آپ دیکھیں یہاں پر غلطی ہوتی ہے. کئی جو ہے لام اور زبر لا پڑھتے ہیں، لریبہ، وہ بھی غلط ہے. لا آپ دیکھیں الف مدہ کا قاعدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، تو یہ الف مدہ جب بھی آئے تو وہاں پر آواز کو ہم نے 1 سیکنڈ یا 1 الف کے برابر لمبا کر کے ہم نے ادا کرنا ہے. لا ریبہ، ریبہ میں آپ دیکھیں یہاں پر یا ساکن سے پہلے را کے اوپر زبر ہے، تو یہ لین کا قاعدہ یہاں پر آ رہا ہے. لا ریبہ، اگر ہم یہاں پر ریبہ پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. لا ریبہ، بالکل نرمی کے ساتھ، نہیں جلدی پڑھنا ہے اور نہیں ہم نے لمبی آواز کے ساتھ، بلکہ نرمی کے ساتھ. لا ریب فیہ، تو فیہ میں بھی آپ دیکھیں یا مدہ کا قاعدہ ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے، تو اب وقف بھی ہم کر رہے ہیں یا مدہ پہ، تو وقف عارض، مد عارض وقفی یہاں پر قاعدہ اس کا لاگو ہوگا. تو ہم اگر پھر یہاں پر وقف کرتے ہیں تو اس صورت میں ہم جو ہے وہ اپنی آواز کو مزید مد کی طرح، بڑی مد کی طرح بھی اپنی آواز کو بنا کر تلاوت کر سکتے ہیں. اب یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 3 نقطے ہیں اور یہاں پر بھی 3 نقطے ہیں،
تو اس کا قاعدہ یہی ہے کہ جب بھی یہ قرآن میں کہیں پر 3 نقطے آتے ہیں تو اس کے بعد ضرور 2 لفظ یا 3 لفظ کے بعد پھر 3 نقطے ضرور آتے ہیں۔ تو اس کا قاعدہ آپ نے پہلے بھی سن لیا ہوگا کہ یا تو اس پہلے والے 3 نقطوں پر رکنا ہے یا دوسرے والے 3 نقطوں پر رکنا ہے۔ اگر آپ کی آواز آپ کی آواز اجازت دیتی ہے تو آپ کو دونوں نقطوں پر رکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو لا ریب فیہ ھدی للمتقین اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو سہولیت کے حساب سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو اکٹھا پورا متقین تک پڑھیں گے۔ کیسے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ایک صورت ہوگی۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ دوسری صورت ہوگی۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اب ہدی للمتقین میں کیا غلطی ہوتی ہے؟ کئی لوگ اس کو ہدن پڑھتے ہیں، حالانکہ دال کے اوپر تنوین ہے، تشدید نہیں ہے۔ تشدید لام پر تشدید ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب جزم آتا ہے یا تشدید آتی ہے تو وہ دونوں حروف کو آپس میں ملاتی ہے۔ یا آپ دیکھیں یا کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، تو ویسے اگر دیکھا جائے تو ہدن اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن تشدید آنے کی وجہ سے یہ ایک ہی زبر اس کا پھر ادا ہوگا، ایک زبر ختم ہوگا، تو یہ ہدلل میں تبدیل ہو جائے گا، ہدلل متقین۔ تو کئی اس کو ہدن لل پڑھتے ہیں، نون کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، نون کی آواز یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ہدن للمتقین، متقین میں کیا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ تا، جو میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ تا اور طا کی آواز آپس میں مطابقت رکھتی ہے، آپس میں بہت آواز ان کی ملتی ہے۔ متقین اور متقین یہ غلطی ہوتی ہے۔ متقین تا جو ہے یہ پر نہیں ہوتا بلکہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ پھر قوف ہے، قوف جو ہے یہاں پر یہ قوف پر پڑھا جاتا ہے، تو اس کو باریک نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر یا ساکن سے پہلے کسرہ، وہی یا مدہ کا قاعدہ ہے، اس کو ہم جب یہاں پر ہم وقف کریں گے اس کو ہم اور مزید لمبی آواز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ ھدی للمتقین۔ اب آگے چلتے ہیں، اس کو آپ اس الذین کے لام کے ساتھ نون مفتوح کو لام مشدد جو ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کمفرٹیبل ہیں کہ آپ یہیں پر اپنا وقف کریں تو پھر ضروری نہیں، پھر الذین سے ہی آپ شروع کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ملا کے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، ایسے پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ الذین، کیونکہ لام کے اوپر فتح ہے اسی لیے الذین سے ہی آواز شروع ہوگی۔ الذین، ذال کا خیال رکھنا ہے کہ یا زا کی آواز نہیں نکلنی چاہیے، سخت نہیں بلکہ نرم۔ الذین یؤمنون، پھر اس نون مفتوح کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کی آواز لمبی نہ ہو۔ الذین بھی کئی پڑھتے ہیں، غلط ہوتا ہے یہاں پر۔ الذین یؤمنون، تو یہ یؤمنون میں بھی کئی لوگ غلطی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یا کے اوپر ضمہ ہے، پھر واو کے اوپر حمزہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے۔ الذین یؤمنون، یہاں پر جو واو کے اوپر حمزہ ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو یہی ورڈ بن جاتا ہے، اس کی آواز یہاں پر حمزہ کی آواز نکلے گی، واو کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پر۔ تو یؤمنون تو جھٹکے سی آواز آئے گی، واو یہاں پر بالکل نہیں پڑھا جائے گا۔ کئی لوگ یؤمنون پڑھتے ہیں، وہ واو کو پڑھتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پر یؤمنون
اور یؤمنون میں بہت فرق ہے۔ یؤمنون کئی میم کے جو کسرہ ہے میم کسرہ یؤمنون بھی پڑھتے ہیں، وہ ایک علاقائی غلطی ہو جاتی ہے، یؤمے بھی نہیں ہونا چاہیے، یؤمنون۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو مدہ کا قاعدہ ہے، یہاں پر واو ساکن سے پہلے ضمہ آیا ہے، یؤمنو ایک الف کے برابر ہم نے اس کو لمبا کر کے یہاں پر آواز پڑھنی ہے ہم نے، یؤمنون، اور نا کا خیال رکھنا ہے کہ جو فتح ہے اس کو جلدی سے ادا کرنا ہے، بالغیب، 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 غین کا خیال رکھنا ہے، اور یہاں پر یا لین کا قاعدہ آ رہا ہے، بالغیب، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، واو میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ واو جو ہے یہ ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اگر ہم وَيُقِيمُونَ پڑھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، وَيُقِيمُونَ، پھر قاف یہ پر ہوگا، یقی یا مدہ اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، کئی یوقیمون پڑھتے ہیں وہ غلط ہے، یقی، یقی یہ لمبا ہوگا، مون الصلاۃ، صاد پر ہوگا، صلاۃ، لام کے اوپر کھڑی زبر اس کو ہم نے لمبا کر کے ادا کرنا ہے، صلاۃ، ومما واو کا خیال رکھنا ہے، مما میم مشدد آپ کو کہا تھا کہ میم مشدد نون مشدد حروف گنہ ہے، یہاں پر ہمیں گنہ کر کے آواز کو روک کے رکھنا ہے ناک میں 1-2 سیکنڈ تک، وَمِمَّا رَزَقْنَا، را کے اوپر فتح ہے یہ پر ہوگا، رزق، قاف یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ آ رہا ہے، قاف ساکن ہے تو رزق، رزقنا غلط ہو جائے گا، رزق، رزق، تشدید کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے، اتنا زیادہ زور بھی نہیں لگنا چاہیے، بالکل سافٹلی، رزقنا، کھڑی زبر ہے اس کو لمبا کر کے ادا کریں، ہم، ہا کا خیال رکھیں، یہاں پر ہا نہیں آواز نہیں آنی چاہیے بلکہ ہا بھاری آواز آنی چاہیے، حروف حلقی ہے، ینفقون، یہ ہے اخفا، اخفا کا قاعدہ آ گیا کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا فا آ گیا، یہاں پر ہم نے آواز کو ناک کے اندر چھپا کے رکھنا ہے 1-2 سیکنڈ تک، ینفقون، غلطی کیا ہو سکتی ہے، ینفقون اگر ہم پڑھیں گے رزقناہم ینفقون یہ غلط ہے، رزقناہم ینفقون، قاف آپ پر کریں، واو لین کا قاعدہ آ رہا ہے، واو ساکن سے پہلے ضمہ آ رہا ہے، اس کو ہم اور جب ہم وقف کریں گے تو اس کو ہم اور مزید لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، ینفقون، پھر وہی بات اس کو ملا کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں آپ یہاں پر رک جائیں تو وصل کی صورت میں آپ اس کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں، والذین، والذین، اس میں کیا خیال رکھنا ہے، ذال کا خیال رکھنا ہے نرم آواز کے ساتھ، ذین وہی یا مدہ کا قاعدہ آ گیا، ذین، یؤمنون پھر وہی تھوڑا سا جھٹکا یہاں آئے گا، یؤمنون حمزہ کی آواز ہے، یؤمنون، بما چھوٹی مد آ گئی، اس کو بڑی مد سے ہاف ہم نے لمبا کرنا ہے، بما انزل، پھر یہاں پر اخفا کا قاعدہ آ گیا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا زا ہے تو نون ساکن پر ہم نے رکنا ہے، اخفا کر کے پڑھنا ہے، انزل، اظہار نہیں ہم نے کرنا، اگر ہم انزل پڑھیں گے وہ اظہار ہو گیا، انزل، الیک، یہاں پر یا لین کا قاعدہ آ گیا، نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، الیک غلط ہو جائے گا، الیک نرمی سے، الیک، وما واو کا خیال رکھیں ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ، وما چھوٹی مد کا خیال رکھیں، انزل، یہ یہاں پر پھر اخفا آ گیا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا آ گیا، زا، من قبلک، پھر اخفا کا قاعدہ آ گیا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا قاف ہے، من قبلک، با ساکن ہے یہاں پر تو یہ کیا ہے، یہ قلقلہ کا قاعدہ آ رہا ہے، من قبلک، قبلک، تو لک بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ جو کیف ہے یہ قاعدہ یہاں پر قلقلہ کا نہیں آئے گا، کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، قبلک پڑھتے ہیں، قبلک، با پہ قلقلہ ہوگا، قبلک، پھر
یہاں پر جو جیم ہے وقفے جائز ہے، آپ یہاں پر رک بھی سکتے ہیں، سانس اگر آپ کا نہیں بنتا، اور آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا سانس بنتا ہے یہاں پر۔ وبل، واو کا خیال رکھیں، وبل یہ کیا ہے یہاں پر، یہ حروف مدہ کھڑی زبر، آخرتی، خا کا خیال رکھنا ہے، حروف ہلکی ہے، آخرتی، را کا خیال رکھنا ہے، را مفتوح ہے یہ پر ہوگا، آخرتی ہم، ہا کا آپ رکھیں ہم، یوقنون، یہاں پر جو میم ساکن ہے اس کا اظہار ہوگا، یہاں پر ہم نے اس کو کئی لوگ یہاں پر رکتے ہیں، ہم یو قنون پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے، ہم یوقنون۔ پھر وہی بات آ گئی، یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ آ رہا ہے، واو ساکن سے پہلے ضمہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، یوقنون، قاف کا خیال رکھنا ہے، یہ بھی پورے حروف میں ہے، یوقنون۔ پھر واو مدہ کا قاعدہ آ رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ہم اگر رکیں گے تو مد عارض وقفی کے رول کے حساب سے ہم اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ جو ہے وہ ٹھہر کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اولائکا میں کیا غلطی ہوتی، کئی لوگ اولائکا پڑھتے ہیں، حالانکہ جو واو ہے بالکل خالی ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، اولائکا میں کیا ہے بڑی مد ہے، تو یہ بڑی مد پڑھی جائے گی، اولائکا۔ کئی لوگ اولائکا پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہے بلکہ ای ہے، حمزہ کی آواز، اولائکا، علی، عین کا خیال رکھنا ہے ہم نے، اور لام کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، علی، ہدمر، یہاں پر کیا ہے یہ ہدن پڑھتے ہیں کئی، یہ پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کی مثال آگی پیچھے، ایک ہی زبر ادا ہوگا، میم مشدد کے ساتھ اس کی آواز ملے گی، ہدمر ربہم، ہدمر ربہم۔ پھر کیا خیال رکھنا ہے، میم مشدد ہے اور یہاں پر گنہ ہوگا، ہدمر ربہم۔ تشدید کا کافی یہاں پر خیال رکھنا ہے، تین تشدید آ رہے ہیں، یہ میم مشدد، را مشدد، اور جو با کے نیچے با کے اوپر بھی تشدید ہے، تو کیسے اس کو تھوڑا دبا کے پڑھنا ہے، یہاں پر بہت غلطی لوگ کرتے ہیں، ہدم من ربہم، اور یہاں پر جو ہے ایک قاعدہ آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، تو نون ساکن جو ہے یہ یہاں پر اس کی آواز جو ہے وہ ختم ہوگی، اور را کے ساتھ میم جو ہے وہ را کے ساتھ مل جائے گا، مدغم ہوگا یہ، ہدم من ربہم۔ پھر اس کو جو قاف آ رہا ہے یہ بھی یہاں پر آپ یہاں پر رکنا ضروری نہیں ہے، اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو اعادہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، تو اگر سانس ہے تو اس کو ملا کر ہی پڑھنا چاہیے، ہدم من ربہم وَأُولَئِکَ ہُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پھر یہاں پر وہی قاعدہ آ رہا ہے کہ میم ساکن جو ہے یہاں پر اس کا اظہار ہوگا، اور واو کے ساتھ جلدی اس کو پڑھنا ہے، ربہم وَأُولَئِکَ۔ کئی لوگ جو ہے یہاں پر رکتے ہیں، اپنی آواز کو روکے رکھتے ہیں، وہ غلط ہے، وَأُولَئِکَ بڑی مد ہے، اس کو ہم نے زیادہ کھینچنا ہے، اور اولائکا کئی پڑھتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اولائکا ہم المفلحون، ہا کا خیال رکھنا ہے، ان الذین، نون مشدد کہا گیا آپ کو، نون مشدد اور میم مشدد حروف گنہ ہے، یہاں پر آواز کو 1-2 سیکنڈ تک آپ روکے رکھیں، ان الذین، ذال کا خیال رکھیں، اور یا مدہ کا بھی قاعدہ آ رہا ہے، کفروا، یہاں پر بھی واو مدہ کا پھر قاعدہ آ رہا ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں، سواء، بڑی مد ہے، ان علیہم، یہاں پر بھی جو ہے یہاں پر اظہار ہوگا، سواء علیہم، کئی اخفا کرتے ہیں غلطی سے، سواء علیہم، یہ غلط ہے، سواء علیہم، عین کا خیال رکھیں، اور یا لین کا قاعدہ آ رہا ہے، نرمی کے ساتھ ادا کریں، اَأَنذَرْتَهُمْ، نون ساکن کے بعد جو ہے ذال حروف اخفا ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ آ رہا ہے، اَأَنذَرْتَهُمْ، را پر ہوگا، ام لم، میم ساکن جو ہے یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہوگا، ام لم
ام لم یہ غلط ہے، ام لم تنذرہم، لم تن ایسے بھی غلط ہے، لم تنذرہم میم ساکن کا اظہار ہوگا، یہاں پر تنذرہم، یہاں پر پھر اخفا کا قاعدہ آ رہا ہے، تنذرہم، یہ را جو ہے یہاں پر یہ باریک پڑھا جائے گا کیونکہ را ساکن سے پہلے کسرہ آیا ہے، تنذرہم لا یؤمنون، یؤمنون میں خیال رکھیں کہ یؤمنون نہ ہو، ختم اللہ، خا کا خیال رکھیں کہ یہ پر ہو، ختم اللہ، اللہ کا لام مشدد آیا ہے، یہاں پر اس وقت فتح آئی ہے سامنے تو یہ پر ہوگا، ختم اللہ علی، عین کا خیال رکھیں، قلوبہم، قاف پر ہوگا، وعلی میم ساکن جو ہے یہ اظہار ہوگا یہاں پر، وعلی سمعہم، عین کا خیال رکھیں، وعلی، اگر آپ ملا کے پڑھیں تو میم ساکن کا خیال رکھیں کہ اظہار کریں، سمعہم وعلی کا کلکلہ ہوگا، صاد پر ہوگا، ابصارہم غشاوہ ہوگا، غشاوۃ ولہم، غین کا خیال رکھیں، غشاوۃ ولہم، یہ میم ساکن کا خیال رکھیں اور یہ یہاں پر اس کی آواز مل جائے گی، اس کے ساتھ ادغام ہوگا، یہاں پر بھی 1-2 سیکنڈ آپ آواز روکے رکھیں، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، عذاب عظیم میں یہاں پر اظہار ہوگا، یہاں پر کئی لوگ غلطی کرتے ہیں اور یہاں پر اخفا کرتے ہیں، عذاب عظیم پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے، عذاب عظیم، اور آخر میں مد عارض وقفی کا قاعدہ ہم یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام آج کے لیے اتنا ہی کافی، تو کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔